بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کلاس 10 کو چیپٹر نمبر 8 یعنی باب نمبر 8 زراعت جو ہے اس کے متعلق بتانے کی کوشش کروں گا، اور اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے کیونکہ اس میں سے لانگ MCQs اور شارٹ کوسچن پورے چیپٹر میں سے آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معاشیت میں زراعت کا بہت کردار ہے۔ اب اس کردار کو مختلف عنوانات سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو زراعت ہے یہ کس طرح ہمارے ملک کے لیے اہم ہے، لوگوں کے لیے اہم ہے، اس سے کیا کیا ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زراعت کے ذریعے ہمیں خوراک حاصل ہوتی ہے، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو۔ پاکستان جو ہے یہ بھی ان چند ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں ہے جن کو زراعت میں اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورت خوراک ہے، جس میں مختلف پھل آ جاتے ہیں، سبزیاں آ جاتی ہیں، اناج آ جاتے ہیں، اس میں مثلا گندم، کپاس، چاول، مکئی، گنا، جوار، باجرہ، دالیں، سبزیاں اور پھل وغیرہ شامل۔ انسانی خوراک کے علاوہ زرعی شعبے سے تمام جانوروں کی غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی۔ موسم گرما ہے، سرما ہے، اس کے مطابق جو ہے چارے کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اب جانور جو ہے وہ مختلف چارہ، کوئی گھاس کھاتا ہے، کوئی بکرا جو ہے وہ مختلف خوراک کھا لیتا ہے اور پتے بھی کھاتا ہے، شٹالہ کھاتا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے جانوروں کے لیے بھی خوراک کی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اب تو ہر چیز میں بڑھوتری ہو رہی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کیونکہ جو شٹالہ ایک چارہ ہے یہ بکرے کو بڑا پسند ہے، تو پہلے جو تھا یہ شٹالہ جو تھا اس کی باریک شاخیں ہوتی تھیں، اب موٹی شاخیں اور اب ہائٹ میں بھی بڑھ گیا۔ تو جانور تو اپنے لحاظ سے سمجھ رکھتا ہے، اس کو تو اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہوئی ہے، تو اب وہ اس کو کھاتے تو ہیں لیکن اتنے شوق سے۔ اور دوسرا زراعت سے کیا ہے جو فائدہ ہمیں حاصل ہو؟ قومی آمدنی کا ذریعہ ہے، یعنی ہمارے ملک کو اس سے آمدنی حاصل ہو۔ کیا ہمیں پاکستان سے، یعنی جب پاکستان بنا ہے، ملک کی قومی آمدنی میں سب سے زیادہ جو حصہ تھا وہ زراعت کا۔ اسی طرح زرعی شعبے کی ترقی سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک میں خوشحالی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں، فصلیں ہیں، پھل ہیں، کچھ ہمارے اپنے ملک میں کام آ جاتے ہیں، کچھ کو ہم باہر بھیجتے ہیں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ ان کو بیچا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے جانور ہیں، ان سے ہمیں کھالیں حاصل ہوتی ہیں، گوشت حاصل ہوتی ہے، یعنی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس سے خوشحالی آتی ہے۔
اس کے علاوہ تیسرا جو فائدہ ہوتا ہے صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی، یعنی صنعتوں میں جو چیزیں بنتی ہیں ان سے جو خام مال ہے وہ ہمیں زراعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کی مختلف صنعتیں ہیں، مثلا فلور مل ہے، فلور مل سے مراد ہے آٹے کی مل، رائس ملز ہے یعنی چاول کی مل، شوگر ملز ہے، چینی کی مل، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اہم فصل ہے اور وہ فصل سے نکلنے والی جو کپاس ہے، روئی، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس سے جو ہے روئی بھی ملتی ہے، پھر اس سے بنولے بھی ملتے ہیں، بنولوں سے پھر آئل بھی نکالا جاتا ہے اور پھر اس کی کھیر بھی بنائی جاتی ہے۔ یہ تو اتنی اہم چیز ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے آنے کا ایک بڑا ذریعہ یہی تھا۔ اس نے دیکھا کہ بعض ایسے درخت ہیں جن پر چاندی اگتی ہے، یعنی کپاس کو وہ چاندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح گھی ملز ہے، یہ سارے جو ہے جانوروں سے، فصلوں سے ہمیں آئل حاصل ہوتا ہے، گھی حاصل ہوتا ہے۔ پھر صابن کی صنعت، وہ بھی سارا ہمیں اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ اب بنولے کا تیل جو ہے وہ صابن بننے میں ڈلتا ہے۔ روئی ہے جو کپاس سے حاصل ہوتی ہے۔ فیکٹریوں اور پھلوں کی مصنوعات کا انحصار زرعی شعبے سے وابستہ ہے۔ مختلف قسم کے جو جوس ہے، کوئی مینگو جوس ہے، کوئی اورنج جوس ہے، کوئی اسٹرابری جوس ہے، کوئی یعنی انگور کا جوس ہے، یہ سارے ہمیں پھلوں سے حاصل ہیں اور اس سے ملک کو بڑی آمدنی حاصل ہے، روزگار کا حصول، لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو روزگار اگر ملے گا تو ملک خوشحال رہے گا۔ اگر ملک میں بے روزگاری آئے گی تو ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ گراوٹ کی طرف جائے گا۔ تو پاکستان کی کثیر آبادی جو ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، اس سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو غلہ منڈیوں میں، پھلوں اور سبزی کی منڈیوں میں خرید و فروخت سے روزی کماتے ہیں۔ لوگ ان سے چیزیں خریدتے ہیں۔ کبھی اگر منڈی میں جائیں تو صبح و رات 2-2:30 بجے سے سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور مختلف لوگ آ رہے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو پھلوں کی، سبزیوں کی بولی لگاتے ہیں، پھر کچھ مزدور ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کا بھی روزگار وابستہ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو تولنے میں استعمال ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پھر اس وزن کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یعنی ملک کی لیبر فورس کا تقریباً 44% حصہ زراعت سے منسلک ہے۔ اس کے علاوہ زراعت سے متعلقہ ٹرانسپورٹ وابستہ لوگ اپنی روزی کماتے ہیں۔ منڈیوں میں جو پھل آئے گا، سبزیاں آئیں گی، ظاہر ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے آئے گا۔ اب اس میں وہ جو ٹرانسپورٹ کو ہے وہ لوگ چلائیں گے، اور پھر اس کے علاوہ منڈیوں سے لینے کے لیے مختلف لوگ آتے ہیں، شہروں سے، مکان یعنی جو ہے محلوں سے۔ تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیاں اس کے لیے جو ہے مختص کی ہوئی ہیں اور وہ اس سے روزی کماتے ہیں، بہت سا پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ اور زراعت جو ہے زر مبادلہ کا ذریعہ ہے۔ ہمیں جتنے بھی پھل حاصل ہوتے ہیں، سبزیاں حاصل ہوتی ہیں،
مثلا پاکستان میں زرعی پیداوار چاول ہے، کپاس ہے، یہ پیداوار پر منحصر صنعتی اشیاء غیر ممالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ کچھ ہمارے ملک میں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں پورا ہونے کے بعد جو ہے باہر بھیج دیا، تو اس سے ہمیں بہت سا زر مبادلہ کماتا ہے۔ اور اگر ہم دوسرے ممالک میں چیزیں بھیجیں گے ہمیں زر مبادلہ حاصل ہوگا، ملک سے غربت ختم ہوگی۔ لیکن اگر ہم درآمد کریں گے تو پھر یعنی جو ہے منگوائیں گے دوسروں سے تو ہمیں مہنگی بھی ملیں گی۔ اب بہت سے ممالک ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہی ہے اپنے جو ہے برآمدات کو بڑھایا، تو جتنی جتنی برآمدات ہماری بڑھیں گی ملک میں خوشحالی آئے گی، تو درآمدات کم ہوگی تو ملک کے لیے بہتر ہو۔ اور معاشی ترقی کا ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے؟ مال کو کمانا اور اس کو خرچ کرنا، مال کمانے کے جتنے بھی ذریعے ہیں۔ پاکستان کی مجموعی پیداوار کا قریباً 21% زرعی شعبے سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کی نہ صرف معاشی بلکہ صنعتی اور تجارتی ترقی کا انحصار بھی زراعت پر ہے، کیونکہ زراعت کو معاشی ترقی کے لحاظ سے ملک کی معیشت میں اہم مقام حاصل ہے۔ اب یہ سارے زراعت کے فوائد تھے جو ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت میں جو زراعت کا کردار ہے یہ سارا اس میں خوراک کا حصول، قومی آمدنی کا ذریعہ، صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی، روزگار کا حصول، زر مبادلہ کا ذریعہ اور معاشی ترقی کا ذریعہ۔ اب اگلی بات جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی زرعی پیداواری صلاحیت اور اس کے مسائل اور پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات، کہ کیا بات ہے ہمارے یہاں فصلیں زیادہ کیوں نہیں ہوتی، دوسرے ممالک میں بڑی ترقی ہے ہمارے میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک اور زرعی پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن پاکستان کے ہر علاقے میں زرعی زمین کے وسائل ایک جیسے نہیں ہیں۔ کہیں زیادہ زرخیز زمین ہے اور اس کے علاوہ بہترین میدانی علاقے ہیں، اچھی آب و ہوا ہے، اور زیر زمین بہترین پانی موجود ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں زرخیز زمین، اچھی آب و ہوا اور دریاؤں کے پانی اور زیر زمین پانی کی سہولتیں کم ہیں، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ بعض علاقوں میں آبپاشی نہروں سے، ٹیوب ویلوں سے کے ذریعے کی جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں زراعت کا انحصار زیادہ تر بارش پر ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے مونسون کے اس خطے میں ہے جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، کئی علاقوں میں پانی نہیں ملتا، بعض علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے بڑے بڑے تالاب جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں، بارش جب ہوتی ہے بارش کا پانی اس میں جمع کیا جاتا ہے، پھر اسی پانی کو انسان بھی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہے بعض علاقوں۔ اس علاقائی فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں کی زمین کی فی ایکڑ پیداوار کی شرح کافی فرق ہے۔ زرعی قدرتی صلاحیت کے باوجود پاکستان میں اکثر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے، اور اس کی بڑی وجوہات ہے۔ یہ پیداوار جو ہے ہمیں کیوں کم مل رہی ہے؟ اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو اب تک زراعت کے معاملے میں خود کفیل ہو جانا چاہیے، یعنی ہمیں تو اپنے لیے بھی چیزیں یہاں وافر پیدا کرنی چاہیے تھے اور پھر دوسرے ملکوں بھی بھیج، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔
ہماری زراعت جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا تھی۔ آج ترقی یافتہ ممالک میں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی ہے، جس سے وقت بھی بڑھتا ہے، کام بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں زراعت کے پرانے رواجی طریقے، وہی بیل کے ذریعے ہل چلانا، اس سے فی ایکڑ اوس پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا۔ اور یعنی جو ہے پاکستان میں آبپاشی کا وسیع نظام موجود ہے، لیکن یہ نہریں ساری زرعی زمین کو پانی مہیا نہیں کر سکتی، جس سے آبپاشی کے مسائل پیدا ہو۔ اسی کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار میں کمی ہو، یعنی کہ پانی کا مناسب انتظام، اور جو پانی ہے بھی اس کو محفوظ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ادھر خیبر پختون میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، اللہ نے چشموں کا دوسرا بے بہا پانی دیا۔ اگر ہمارے ملک میں ڈیم بن جائیں تو وہ سارا پانی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے کام آئے گا۔ لیکن یہ کیا ہے کہ جو شروع میں پاکستان میں 1958 کے بعد میں جو ڈیم بن گئے وہ بن گئے، باقی انہیں کو سرخی پاؤڈر لگا کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ۔ بھئی اگر کچھ ہو تو نتیجہ تو سامنے آئے، حالت تو ہماری بد سے بدتر ہوتی جا رہی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی محنت کوشش کو بڑھانا چاہیے اور اپنی نیتیں اچھی کرنی چاہیے۔ لوٹ کھسوٹ والی نیت نہیں ہونی چاہیے، بد نیتی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی بد نیتی جو ہے اس کا پوری دنیا پہ اثر پڑتا ہے۔ جیسے حدیثوں سے بھی وہ ٹھیک ہے ہم نئے ذرائع بھی آ جائیں، زراعت کے نئے طریقے بھی، لیکن اس کے علاوہ برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس سے جو ہے ہم زیادہ خوشحال ہو سکتے۔ اگر ہماری نیتیں لوٹ کھسوٹ والی نہ ہو، یہ تو اللہ نے پاکستان کو اتنا مضبوط بنایا، جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، اپنی جانیں یعنی دی تھی اور شہید کروایا تھا، ان کا مقصد بڑا مضبوط ہے۔ یہ تو ان کا صدقہ ہے کہ یہ جو ہے اتنے زیادہ مسائل کے باوجود ابھی تک قائم دائم ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ قائم دائم، ورنہ ہم نے تو کسر چھوڑی، ہم نے تو کسر نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں چاہیے کہ محنت کوشش بھی کریں، اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے جب تم استغفار کرو گے ہم تمہارے نہری نظام کو بہتر کر دیں گے، جب تم استغفار کرو گے ہم تمہاری کھیتیوں کو بڑھا دیں گے۔ اب وہ ٹھیک ہے، ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے، بین الاقوامی قوانین جو رولز ہیں ان کو اختیار کیا جائے، وہ بری بات نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں جو برکت کے لیے جو بتایا گیا ہے اس کو ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے جو ہے نیک اعمال صالحہ اور ایمان والے بن جائیں تو ہم ان کے لیے اپنی رحمت اور برکتوں کے دھانے کھول دیں، ورنہ اس کے بغیر بھی ہماری ترقی تو نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم اللہ کو ساتھ نہیں لیں ہماری ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے یہی ہے ہم اپنی سوچ کو اچھا بنائیں، بدنیتی جو ہے اس کو ختم کریں۔ اور تیسرا مسئلہ کیا؟ قدرتی آفات ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، سیم تھور ہے، اور غیر معیاری بیج ہیں، کھادوں کا استعمال ہے، کسانوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا، زرعی قرضے کے اصول میں دشواری، فصلوں کی بیماریاں، اس کی وجہ سے بھی فی ایکڑ پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ سیلاب ہے، سیلاب کیوں آتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے،
سیلاب نے تو آنا ہی ہے جو آنا ہے، ابھی آتے کیوں ہیں؟ اس کا حل تو ہو، دوسرے ممالک میں بھی آتا ہے۔ اب کیا ہے، اس کے لیے ہم ڈیم بنائیں تاکہ وہ پہلا پانی نکالیں اور دوسرا جو ہے اس میں جمع کریں۔ اب جب ڈیم ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہ پانی ضائع ہو جائے۔ زلزلے، ان کی وجہ سے زمینوں کی زرخیزی ختم ہو جاتی۔ سیم اور تھور، سیم کیا ہے اور تھور کیا ہے؟ سیم کہتے ہیں کسی زمین میں پانی کا بوجھ زیادہ ہو جانا، اور تھور کا معنی نمکیا۔ اب وہ سیم اگر کہیں آئے تو اس کو ختم کیا جائے، ایسے علاقوں میں ٹیوب ویل لگائے، اس زمین سے سیم کو ختم کیا جائے۔ اور تھور کیا ہے؟ نمکیات کا، جس زمین میں نمکیات ہوں گے وہ زرخیز نہیں ہوتی، اب وہ نمکیات کو ہٹایا جائے۔ کتنی ہمارے یہاں زمین اللہ نے دی ہوئی، لیکن کیا ہے، وہ سیم اور تھور کی وجہ سے بیکار ہو۔ تو اس کو اگر ہم بہتر کریں، کوشش کریں، تو اس سے ہمارا ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ اور معیاری بیج، اچھے بیج جو ہے اس کو خریدیں۔ فصلوں کی بیماریاں، اس کے لیے یہ ہے کہ فصلوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ مختلف سپرے جو ان کو کیا جائے، جو محکمہ زراعت کی ہدایات ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو یہ کمیاں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیوں نہیں ہو۔ تو اب یہ ہے کہ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے مختلف اقدامات جو ہیں، تو کمی جو بتائی تھی کہ پیداوار میں کمی کیوں ہو رہی ہے، کہ اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس اچھی مشینری نہیں ہے، اور آبپاشی کا بہترین نظام جو ہے اس سے پانی ہمیں زیادہ نہیں مل رہا، اور قدرتی افعال جو ہیں اس کی وجہ۔ اب زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے ہمیں چاہیے زراعت کے شعبے کو ترقی دیں، جدید قسم کی مشینیں، آلات کھیتی باڑی کے لیے لائے جائیں تاکہ ملک خوشحال ہو، قومی آمدنی میں اضافہ ہو۔ اور زراعت کے پیشے میں بہتری لانے کے لیے ہمیں چاہیے انسانی محنت و مہارت کے علاوہ اچھے کیڑے مار ادویات اور کھاد کا بھی استعمال کیا ہے۔ پاکستان میں نہری نظام میں بہتری جو ہے آبپاشی کے مصنوعی اور جدید طریقوں کے ذریعے ہم اپنی پیداوار کو بہتر بنا سکیں، اور اس سے ہماری پیداوار بھی بڑھے گی۔ اب یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ذرائع آبپاشی کون کون سے ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مونسون آب و ہوا کے اس خطے میں ہے جہاں بارشیں بہت کم ہیں۔ پاکستان میں زراعت کی ترقی کا انحصار ذرائع آبپاشی پر ہے۔ ذرائع آبپاشی میں سب سے اہم ذریعہ نہریں ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ذرائع ہیں۔ پہلے نہروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں 50% زرعی علاقے کا انحصار نہروں پر، نہری پانی پر، اس سے ہماری فصلیں وغیرہ ہو۔ پاکستان کی زیادہ نہریں صوبہ پنجاب میں واقع ہیں۔ ہمارا نہری نظام چھوٹے بڑے ڈیموں، بیراجوں، رابطہ نہروں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر نہریں جو ہے دوامی ہیں، دوامی میں نے ہمیشہ جو چلتی ہیں، اور ان میں سارا سال پانی رہتا ہے۔ اور دوسری نہریں غیر دوامی ہیں جو صرف برسات کے موسم میں بہتی ہیں۔ اور پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں برف پگھلتی ہے، دریاؤں میں پانی کی مقدار میں اضافے کا سیلابی پانی نہروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دریائے راوی، چناب، جہلم، ستلج اور سندھ سے اہم نہریں نکالی گئی ہیں جو بہت سے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس میں بارش کا ذریعہ جو ہے، بارش کی فراہمی کا قدرتی ذریعہ،
پہاڑوں پر ہونے والی بارشوں پر گلیشیئر کا پانی پگھل کر ندی نالوں کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ مختلف فصلوں کو پانی پہنچایا۔ ٹیوب ویل ہے، پاکستان میں نہری پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں۔ اس وقت میں لگ بھگ 12 لاکھ ٹیوب ویل ہیں۔ بجلی کی موٹریں، ڈیزل انجن کی مدد سے سینکڑوں فٹ کی گہرائی سے پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر ٹیوب ویل صوبہ پنجاب میں ہے۔ ٹیوب ویلوں کا پانی فصلوں کے لیے موزوں ہے کیونکہ یہ زمین میں کلر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن نہری پانی کی کمی کی وجہ سے کاشتکار یہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ کار ریز کیا ہوتا ہے؟ زمین دوز نالیاں، بعض وہ علاقے جہاں پانی ہے اور وہ جو ہے عملے تبخیر وہاں بہت ہو، یعنی کہ پانی کا بخارات بن کے اڑ جانا۔ پھر زمین دوز یعنی زمین کے نیچے نالیاں بنائی جاتی ہیں، ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور پھر گڑھے کھود کر کنویں بنا کر وہاں وہ پانی جمع کیا جاتا ہے، پھر اسے فصلوں کے لیے استعمال کیا۔ پہاڑوں کے دامنی علاقوں میں کنویں کھود کر پانی کا اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر فصلوں کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے گروپ مل کر کاریز بناتے ہیں تاکہ پانی کو وہ جو ہے آبی بخارات بننے سے بچایا جائے اور اپنے استعمال میں لائے۔ اس طرح زیر زمین نہروں کی صفائی کے لیے تھوڑے وقفے پر سطح زمین سے نیچے والے پانی تک بلاک رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت انہیں بنا کر کاریز کو صاف کر لیا جائے۔ اسی طرح بھل صفائی ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، نہروں کی صفائی جو ہوتی رہے تاکہ پھر یہ پانی صحیح ہمیں ملے۔ کنویں ہیں، یہ بھی آبپاشی کا بہترین ذریعہ، زمین کے زرعی حصوں سے تازہ پانی حاصل کرنے کا قدیم ترین طریقہ کنویں ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خشک سالی کے موسم میں زیر زمین پانی کی سطح نیچے گرنے سے اکثر یہ خشک ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر ہم پانی کی سطح کو نیچے کر دیں تو کون ہے جو اس کو لے۔ ایک وقت تھا تھوڑی سی کھدائی کی جاتی تھی تو پانی جو ہے اچھا صاف ستھرا مل جاتا ہے، اب کوئی فٹ جو ہے نا گہرائی تک کھدائی کرنی پڑتی، یعنی ہماری بدنیتی اور ہماری بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ اس کے زمین پہ کیا ہر چیز پہ اثرات پڑ۔ سب سے پہلے تو ہم پہ پڑتے ہیں، ہم جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی بجائے، لوگوں کو کچھ دینے کی بجائے ہمارے اندر چھیننے کا جو ہے عنصر نمایاں ہوتا ہے کہ ہم چھین لیں، بس ہم امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب تر ہوتے ہیں۔ اور ذریعہ آبپاشی کا چشمے، پانی کا ایسا ذریعہ جو زمین کے اندر سے قدرتی طور پر سطح زمین کے اوپر چھوٹے پھوٹے اسے چشمہ کر، یعنی جو زمین میں سے یعنی جو ہے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں اس طرح کے بہت سے چشمے ہیں اور یہ بھی آبپاشی کا اہم ذریعہ۔ ان سے تھوڑی آبادی اور محدود کھیتی باڑی کے لیے پانی مہیا ہو جاتا ہے۔ ریگستانی علاقوں میں بھی بعض دفعہ قدرت کی طرف سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، پھر وہ پینے اور اس میں فصلوں کے کام آتا ہے۔ آبپاشی کا نظام جو ہے پاکستان میں نہروں کا ایک وسیع نظام ہے جو بہت قدیم نظام ہے۔ یہ نہری نظام چھوٹے چھوٹے ڈیموں بیراجوں کے ذریعے جو ہے بنایا گیا، اس سے آبپاشی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اب اس میں نہریں جو ہیں ان کی مختلف قسمیں، کچھ دوامی نہریں ہیں، یہ ایسی نہریں ہیں جس میں سارا سال پانی رہتا ہے، اور اس کے علاوہ غیر دوامی نہریں، وہ جو ہے اس میں جب سیلاب آتا ہے تو اس کا وہ جو ہے یعنی بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کا پانی اس میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سیلابی نہروں میں صرف شدید سیلاب کے دنوں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو روکا جا سکے۔ اور برسات میں جب دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے
یا دریاؤں میں شدید طغیانی یعنی سیلاب آ جائے، پانی کی سطح بڑھ جائے تو پانی خطرے کے نشان تک پہنچ جائے تو براج کو نقصان سے بچانے کے لیے نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو سیلابی نہریں کہتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ پاکستان کی اہم نہریں کون کون سی۔ اس میں سب سے بڑی ہے دریائے راوی کی نہر، جو دریائے راوی سے نکالی گئی۔ دریائے چناب، جہلم کو رابطہ انہار کے ذریعے، رابطہ میں نے جو جس کا تعلق کسی کے ساتھ جوڑ دیا، دریائے راوی سے منسلک کیا، یہاں سے انہار نکالی گئی۔ انہار جو ہے وہ نہر کی جمع ہے۔ بلو کی سلیمان کی اسی طرح اس سے لنک کینال نمبر 1 2 لوئر باری دوآب کے علاوہ سدھانی براج سے نکالی جانے والی سدھانی نہریں راوی کی اہم نہریں ہیں، جو باری دوآب اور نیلی بار کے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ دریائے چناب کی نہریں، دریائے چناب کی اہم انہار میں اپر چناب، لوئر چناب ہے اور رچنا دوآب کو سیراب کرتی ہے۔ مزید برآں حویلی نظام میں بھی دوآب میں واقع ہے، جس کا ہیڈ ورکس تریمو براج ہے، جس سے میلسی کینال کے علاوہ رنگ پور اور حویلی کینال نکالی گئی۔ یہ نہریں مشہور ہیں۔ دریا ستلج کی نہر، بلو کی سلیمان کی کئی رابطہ انہار کے ذریعے دریا ستلج کو رواں دواں رکھا ہوا، اس میں پانی چلتا رہتا ہے۔ سلیمان کی اور اسلام براج سے جو نکالی گئی نہریں ہیں وہ نیلی بار اور بہاولپور کا زرعی علاقہ سیراب کرتی ہیں۔ پنج ند براج سے نکالی گئی نہر، پنج ند میں نے جہاں پنج ند کہتے ہیں 5 کو، براج یعنی جہاں 5 ذریعوں سے پانی ہے۔ صوبہ پنجاب میں سے بہنے والے پانچوں دریا پنجند کے مقام پر ایک ہو جاتے ہیں، جہاں پنجند براج بنا کر 2 انہار، ایک پنجند اور ایک عباسیہ نکالی۔ دریائے جہلم کی نہر، اس میں اپر جہلم اور لوئر جہلم کی نہریں، چچ دوآب کی نہریں یہ شامل، اور اس کے علاوہ جو ہے ان نہروں کی وجہ سے بہت سا رقبہ زیر کاشت آ گیا اور زرعی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ اپر جہلم چناب لوئر باری دوآب ٹرپل کینال پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کی نہریں کالا